بھی نہیں کر سکا۔ ایسے وہ کرتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے، جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق، شام غریبہ، خیموں کو آگ لگی ہوئی، باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور پھوپھیوں نے آ کے جگہ سجاد آنکھیں کھولو، اب تم امام وقت ہو۔ یہ کون ہے سید سجاد؟ میرا مولا حسین جب سجاد کو پکارتا تھا تو شیراز صاحب کیا کہہ کے پکارتا تھا؟ غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ بستے زمانے میں گھر آیا، ماں وضو کر رہی تھی، سجاد نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، کہا اماں میرا سلام، سلام کر کے باہر چلا گیا۔ بی بی نے مولا حسین سے کہا لگتا ہے میرا سجاد مجھ سے ناراض ہے، میری طرف رخ نہیں کیا، دوسری طرف منہ کر کے سلام کر دیا۔ حسین نے پوچھا سجاد تو نے ماں کے چہرے کو کیوں نہیں دیکھا؟ کہا بابا میری اماں وضو کر رہی تھی، اور جب عورت وضو کرتی ہے تو سر کا مسح کرنے کے لیے اسے چادر اتارنی پڑتی ہے، اگر میری نگاہ میری ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی میں مرنے سے پہلے مر جاتا۔ اسے کہتے ہیں شام غریبہ کہ سجاد کی آنکھ کھلی، جدھر دیکھا زینب بغیر چادر کے کھڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جسے رونا نہ ہے وہ جھولیاں پھیلا لینا۔ عددار اقبال شاہ جی میرا جملہ سننا، جملہ سننا۔ زندگی میں زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے غیرت کے پروردگار نے زینب جیسی ماں کو پہلی مرتبہ بغیر چادر کے دے، جو کنیز کے سر سے اتری چادر برداشت نہ کرتا تھا، میرے مولا کے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، آواز دے کے کہا الحجاب، پردہ پردہ پردہ۔ سجاد تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر چھین گیا۔ اللہ نے اب میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں جو غازی عباس کے پہرے میں آئی ہو، غازی عباس کے پہرے میں جاؤ، مجھے حسین کا ادنا سا ذاکر اور اپنا بھائی سمجھ کر یہ فکرہ سن لینا۔ مذہب اہل بیت نے عورت کو لمبے بال رکھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے کہ اگر کبھی چادر پہ بن جائے تو وہ بالوں کا پردہ بنا لے۔ جعفر صادق کے مذہب میں عورت کا بال کٹانا حرام ہے۔ میرا چوتھا امام بولا بھوپی اماں بال چہرے پہ ڈال لو، شہزادیوں نے بال چہرے پہ ڈال لی، کا سجاد چہرہ چھپ گیا، اتنا روو گے جتنا دل میں حسین ہے، چہرہ چھپ گیا، بال کے شیشے چھپائے، سجاد کربلا کی خاک اٹھاتا گیا، بیویوں کے سروں پہ ڈالتا گیا۔ جو زندگی میں کبھی نہیں رویا وہ میری طرف دیکھے، چہرہ چھپا بالوں سے، بال چھپے کربلا کی مٹی سے، کہا پھوپھی اماں باہر چلی جاؤ، کوئی بیوی باہر نہیں گئی۔ دوسرا جملہ کہا پھوپھی اماں آگ بڑی تیز ہے، باہر چلی جاؤ، شادی کوئی بیوی باہر نہیں گئی۔ تیسرا جملہ میرے امام نے بدلا، پھر سنو جو نہیں سن سکے۔ پہلا جملہ کیا کہا؟ بیویوں باہر چلی جاؤ۔ دوسرا فقرہ آگ بڑی تیز ہے، باہر چلی جاؤ، کوئی بیوی نہیں گئی۔ تیسرا جملہ امام نے لہجہ بدلا، فرمایا میں امام میں وقت ہو کر حکم دے رہا ہوں خیمے سے باہر چلی جاؤ۔ نکن صاحب قبلہ کا فقرہ ہے کہ اگر سجاد امامت والا اختیار استعمال نہ کرتا زینب جل کے مر جاتی۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کر کے مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے
نہیں رو گے تو کون روئے گا؟ اگر سید سجاد امامت والا اختیار استعمال نہ کرتا، زینب جل کے مر جاتی، خیمے سے باہر نہ نکلتی، ہر بی بی باہر چلی گئی۔ اب جو سجاد نے آنکھ کھولی، صرف ایک بچی کھڑی تھی جس کے کانوں سے لہو بہ رہا تھا، تماچوں کے نشان۔ رو کے سجاد نے پوچھا، سکینہ تو باہر کیوں نہیں گئی؟ کہا بھیا سجاد ان کے بال بڑے تھے، چہرہ چھپا کر۔ ماتم کرو، ماتم کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرا ہے۔ اے بھیا سجاد ان کے بال بڑے تھے، چہرہ چھپا کے چلی گئی، میرے بال چھوٹے ہیں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میرے باپ کا قاتل خیمے کے باہر کھڑا ہوا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد کا امتحان نہیں پڑھا جا سکتا۔ کوفے کا بازار ہے، قافلہ گزر رہا ہے، شروں کو قاتلوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اچانک ایک جوان آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے تلوار کو یوں چلایا اور ایک سپاہی کے پاس گیا۔ اس سپاہی کے پاس جا کر سپاہی کو قتل کیا، اس سے نیزہ چھینا، نیزے سے کسی بوڑھے کا سر اتارا۔ یہ جانتے ہو جو آیا کون تھا؟ مسلم ابن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا، وہ آیا۔ یہ حبیب شہدائے کربلا میں واحد ہے جس کا سر مکے میں دفن ہوا۔ جنت المعلا میں جو جاتے ہیں مومنین، جہاں پر ایمبولینس کھڑے ہونے کی جگہ ہے، وہ حکم زیارت پڑھو، یا حبیب کا سر دفن ہے۔ یہ جدا کیسے ہوا؟ بیٹا آ گیا تھا، اس نے سر لیا، عباس سے باپ کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور حبیب کا سر اپنے سینے سے لگایا اور تلوار ترازو کر کے کہتا ہے، جن کے جوان بیٹے موجود ہوں ان کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا۔ میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا۔ میرا مولا سجاد زنجیروں میں تڑپ گیا، کہا بابا مجھے معاف کر دینا، میرے ساتھ زینب ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، کمر میں لنگر اور گردن میں توق۔ میرے جوانوں سنو گے، یہ توق کیسا تھا؟ یہ اتنا وزنی توق تھا جس نے سید سجاد کو پورا رستہ رکوع کی حالت سے اٹھنے نہیں دیا، پورا رستہ گردن جھکی رہی۔ میں نے اس توق کے ٹکڑے کی زیارت کی ہے ہندوستان کے شہر میں، حیدرآباد دکن میں۔ وہ توق آج تک رکھا ہوا ہے۔ جس علاقے میں وہ توق ہے اس محلے کا نام ہے دار الشفا۔ کیا نام ہے؟ دار الشفا۔ میں نے زہرا کی چادر کی قسم، میں نے سکھوں کو دیکھا، میں نے ہندوؤں کو دیکھا، وہ ماتھا ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بیمار کی گردن میں 1 سال تک رہنے والے توق۔ دعا مانگو، جھولیاں پھیلاؤ۔ جس کا تعلق ہو وہ روتا ہے، غیر کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے نہیں روتے ہیں، 4-5 روتے ہیں، تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا، اس رنگ میں رو۔ آج فرشتے حسین سے پوچھے یہ تیرے سجاد کا کیا لگتا تھا جو اس رنگ میں ماتم کر کے سید جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، جو اس رنگ میں رو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں دعا مانگ کے فکرہ سن لو، وہ توق میں نے حکم اللہ جو اس رنگ میں رو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں دعا مانگ کے فکرہ سن لو، وہ توق میں نے دیکھا ہے۔ شادی مجھے فاطمہ کی چادر کی قسم، وہ خالی لوہے کا توق نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو سجاد کی گردن میں جب بھی کوئی فوجی کھینچتا تب وہ میخیں سجاد مولا گردن کے اندر